4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 9 फ़कीर। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सबक नंबर 9 फ़कीर। अजीम बेग चुगताई। पहली बार एक फ़कीर ने एक दरवाजे पर खाने के लिए आवाज़ लगाई। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई कि अभी खाना नहीं बना है। फ़कीर बजिस्ता बोला, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और खाना बनते ही मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर शख्स अपने काम कारोबार के लिए नित नए तरीक़े इख्तियार कर रहा है। उनमें वो तंदुरुस्त लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। कई मौक़ों पर डांट फटकार सुनने के बावजूद इस किस्म की हरकत से बाज नहीं आते। झेल के सबक में ऐसे ही एक फ़कीर की सरगुज़िश्त बयान की गई है। जान पहचान। अजीम बेग चुगताई सन 1895 में जोधपुर राजस्थान में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और LLB किया। जज के ओहदे से रिटायर हुए। वो वाक़यात का बयान हल्के फुल्के मिजाह के साथ करते हैं। उनके मज़ामीन हो मज़ाहिया अफ़साने या नावल, ये खुसूसियत हर जगह बरकरार रहती है। उनके किरदार हमेशा ऐसी हरकतें करते नज़र आते हैं जिन पर बेसाख्ता हंसी आ जाती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। छोटी बड़ी 35 से ज़ायद तसानीफ में से कोलतार, खानम, शरीर बीवी, जन्नत का भूत, मिर्ज़ा जंगी और रूह ज़राफ़त ज़्यादा मकबूल हुई। मिज़ाह निगारी के अलावा कुरान और पर्दा, हदीस और पर्दा जैसी मजहबी और संजीदा किताबें भी उनकी यादगार हैं। 20 अगस्त सन 1941 को उनका इंतकाल हुआ। एक रोज़ का जिक्र है कि मैं गुस्ल खाने से नहाकर बरामदे में जो निकला तो किसी फ़कीर ने सड़क पर खिड़की की चिलमन में शायद परछाई या जुम्बिश देखकर सदा दी। जुम्बिश यानी हरकत को कहते हैं हम। माई तेरे बेटा होवे। मैंने इस फ़कीर को एक काबिल रहम हस्ती पाया। एक फाका ज़दा, ज़ईफ़ुल उम्र, चितड़े लगाए बेकसी और बेबसी की जिंदा तस्वीर। फाका ज़दा यानी भूखा, ज़ईफ़ुल उम्र यानी उम्र के हिसाब से बुजुर्ग नज़र आने वाला, चितड़े लटकाए यानी कि उसके कपड़े जो थे कुछ फटे हुए थे। मुझे उसकी हालत ज़ार देखकर बड़ा रहम आया और मैंने उससे कहा कि घूमकर सदर दरवाजे पर आ जाओ। सदर दरवाज़ा उस दरवाजे को कहा जाता है जहाँ से घर में दाखिल हुआ जाता है, जिसे हम मेन डोर भी कहते हैं आजकल, कि आपके घर का जो अहम दरवाज़ा होता है जहाँ से सब आते जाते हैं। सुबह का वक्त था। मैं चाय पीने लगा और घरवाली से कहा कि एक इंतहा से ज़्यादा काबिल रहम फ़कीर आया है, उसे 2-4 पैसे दे दो, 2 तोस और 1 प्याली चाय भी देना। मुस्तंडे फ़कीरों से जितनी मुझे नफ़रत है उससे दुगनी नफ़रत मेरी बीवी को है और उसी मुनासिबत से उन फ़कीरों यानी मोहताजों से उल्फत है जो वाकई रहम करम के मुस्तहिक़ हैं। खानम ने फ़कीर का नाम सुनकर जल्दी जल्दी तोसों को अंगेठी पर सेका। एक प्याली में बहुत सा दूध डालकर चाय बना दी और सीनी में 4 पैसे रखकर लड़के से कहा, फ़कीर को बरामदे में बिठाकर खिला दे। अब किस्मत मुलाहिज़ा हो कि वो गरीब मोहताज जिसे मैंने बुलाया था सदर दरवाजे की पुश्त पर था। घूमकर आ जाना उसके लिए मुश्किल हुआ, या आते में किसी दूसरे घर से मांगने लगा होगा, या फिर अपनी राह खोटी ना करना चाहता होगा। राह खोटी करना इसका मतलब है कि देर ना करना, यानी हो सकता है कि पीछे से जब उसे सामने के दरवाजे पर आने के लिए कहा गया तो उसे लगा कि इसमें उसे देर हो जाएगी। क़िस्सा मुख्तसर, वो तो आया नहीं, अलबत्ता उसके बदले फाटक में एक और फ़कीर साहब दाखिल हुए और अपनी सदा लगाने भी ना पाए थे कि लड़का नाश्ता लेकर पहुंचा। क्या देखता है कि एक फ़कीर साहब गले में माला डाले, मोटा सा फ़कीराना डंडा और फ़कीराना लिबास, गले में झोली, हाथ में चम्मल,
تہمت باندھے موجود ہیں۔ اس نے کہا سائیں جی برآمدے میں آ جاؤ۔ سائیں جی نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر جسے ہمارے مصنف نے فقیر سمجھ کر اندر بلایا تھا، جو کہ بہت کمزور ضعیف العمر فقیر تھا، اس کی جگہ پر صدر دروازے میں ایک ایسا فقیر آ گیا جو کہ بہت ہٹا کٹا تھا اور گلے میں اس کے مالا تھی، اور اس طرح سے ہاتھ میں جھولی لیے ہوئے وہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر میں نے خانم سے کہا کہ پرانا سویٹر اور ایک قمیص فقیر کو اور بھیج دو، سردی کا وقت ہے، غریب مر رہا ہوگا جاڑے سے۔ خانم نے جلدی سے ایک قمیص اور پرانا سویٹر لیا اور لڑکے کو دیا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ فقیر کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا خوب دعائیں دے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ لڑکا قمیص اور سویٹر لے کر پہنچا اور وہ بھی فقیر صاحب کی نظر کیا۔ اس کا مطلب کہ لڑکے نے وہ سویٹر فقیر کو دے دیا۔ اتنے میں چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے لطف اٹھاؤں۔ باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکارے لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیص ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ دراصل یہ مستنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑے ہوئے، مجھے دیکھتے ہی حضرت لگے مجھے دعائیں دینے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، سارا کھایا پیا خون ہو گیا، جان سلگ کر رہ گئی۔ جی میں تو یہی آیا کہ اس کمبخت کا منہ نوچ لوں۔ ڈنڈا اور چمل اٹھا کر لگے حضرت دعائیں دے کر رخصت ہونے۔ دعاؤں میں مبالغے سے میری اور بھی جان جلی۔ اتنے میں خانم نے بھی جھانک کر دیکھا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اب بتائیے کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ میرے ایک دوست بھی آ گئے۔ میں نے 2 لفظوں میں فقیر کی ستم آرائی بیان کی اور پھر فقیر سے کہا اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنے پیدائشی حقوق سے دستبرداری سے معذوری ظاہر کی، اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم از کم سویٹر اور قمیض ہی واپس چھین لوں۔ میرے دوست نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، مگر حضرت وہ جو کسی نے کہا ہے درد اس سے پوچھئے جس کے جگر میں ٹھیس ہو۔ میں نے کہا خواہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، میں اس موذی کو یہ چیزیں ہرگز ہضم نہ کرنے دوں گا۔ میں نے اس محتاج کی تلاش کرائی، ملازم اسے تلاش کرنے گیا، اور اب میں نے ادھر فقیر صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے کہا تم نوکری کیوں نہیں کرتے؟ آڑے ہاتھوں لینا اس کا مطلب ہے کہ پوچھ تاچھ کرنا۔ وہ کچھ جل کر بولا آپ ہی رکھ لیجئے۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور 10 روپیہ ماہوار اور کھانا تجویز کیا۔ فقیر صاحب اس کی جواب میں بولے اور گھر والوں کو زہر دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ بولا آپ 10 روپیہ دیتے ہیں، 2.5 آنا روز کا تو گائے زرخہ کھاتی ہے، اور ایک بیوی 3 بچے، 5 روپے میں گزر کیسے ہوگا؟ گائے بھی ہے تمہارے پاس؟ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ وہ بولا صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، ہم بھلا کہاں سے پیسے لائیں جو روز 3 سیر دودھ خریدیں؟ 3 سیر؟ میں نے متعجب ہو کر کہا 3 سیر؟ بھائی 3 سیر کا خرچ کیسا؟ معلوم ہوا خیر سے خود حضرت 2 سیر دودھ یومیہ نوش کرتے ہیں۔ میں پھر تنخواہ کے سوال پر آیا تو اسرت کی شکایت کرتے ہوئے 30 روپے ماہوار کا گھر کا خرچ بتایا، اور قائل ہو کر کہا کہ اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائے کہ تنگ ترشی سے بھی گھر کا خرچ چل جائے تو یہ فقیری چھوڑنے کو ابھی ابھی تیار ہے۔ اب میں اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ میری طرف۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت دوپہر کے خیلولے کے سخت عادی ہیں، اور کسی صورت میں بھی دوپہر میں تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے ہر طرح کوئی پیشہ دھندا نوکری غرض جو بھی بتاؤ اس کے لیے حاضر ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے میں اس موذی کو کیا جواب دیتا؟ میرا وہ حال کہ مرے پر 100 درے۔ اتنے میں ملازم آیا، باوجود سخت تلاش کے
وہ محتاج نہ ملا۔ اگر میرے دوست نہ ہوتے تو غالباً میں اس موذی سے ضرور کپڑے چھین لیتا، مگر میں نے اور ترکیب سوچی۔ میں نے قطعی طور پر فقیر صاحب سے کہا کہ میں تمہیں اس حرام خوری کی سزا دیے بغیر ہرگز نہ جانے دوں گا۔ 50 دفعہ کان پکڑ کر اٹھو بیٹھو، اور خبردار جو پھر کبھی اس طرف کا رخ کیا۔ فقیر نے غصے کے شعلے میری آنکھوں میں دیکھے۔ ممکن ہے کہ یہی سوچا ہوگا کہ سویٹر اور قمیص دونوں بالکل ثابت ہیں، سودا پھر بھی برا نہیں۔ نہایتی خاموشی اور سادگی سے آپ نے اپنا ڈنڈا اور پیالہ ایک طرف رکھا، جھولی اور مالا اتار دی۔ اب یہ حضرت ایک ہنکار کے ساتھ بڑے زور سے ہوں کر کے بغیر کان پکڑے ہوئے پہلوانوں کی طرح ایک سپاٹے کے ساتھ پاؤں سرکا کر بیٹھک لگا گئے۔ بدتمیز، بےہودہ، میں نے جل کر کہا۔ یاد رکھو تمہیں پولیس میں دے دوں گا۔ کان پکڑ کر سیدھی طرح اٹھو بیٹھو۔ 2 دفعہ ان کو میں نے کان پکڑوا کر اٹھنا بیٹھنا بتایا، اور یہ حضرت سزا بھگتنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرت میری پشت کی طرف تھے اور ہم دونوں دوست فقیروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہوئے۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ کان پکڑی غالباً 50 دفعہ ہو چکی۔ مڑ کر میں نے دیکھا تو سرعت کے ساتھ جاری تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ 110 دفعہ کی۔ میں نے کہا بس بس اب جاؤ، میں نے تو 50 دفعہ کو ہی کہا تھا، زیادہ کیوں کی؟ وہ بولا صاحب 500 بیٹھکیں روز لگاتا ہوں، میں نے سوچا کہ اب بار بار کون کرتا پھرے، لاؤ یہیں پوری کر لوں۔ ارے، میں نے اس کمبخت کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو پہلوانی کرتا ہے؟ واللہ، میں نے گویا اب اس کو غور سے دیکھا۔ کان ٹوٹے ہوئے، سینہ اور شانہ اور پٹے خوب کثرتی بدن۔ جواب دیتے ہیں ویسے نہیں کہتا، شہر کے جس پٹھے سے جی چاہے لڑا لیجئے۔ میں نے کہا کمبخت، جی میں تو یہی آتا ہے کہ تیرا اور اپنا سر ملا کر لڑا لوں، نکل یہاں سے۔ جلدی جلدی اس نے اپنی جھولی وغیرہ اٹھائی اور سینکڑوں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس سبق میں ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے ایک فقیر جو کہ بالکل ہٹا کٹا تھا اور کثرت کیا کرتا تھا، اور وہ جو ہے بھیک مانگ کر اپنی روزی روٹی چلا رہا تھا، اس کو جو ہے مصنف نے کس طرح سے پکڑا اور کس طرح سے باتیں سنائی۔ معنی و اشارات: چلمن پردہ، جنبش حرکت، صدا دینا فقیر کا آواز لگانا، فاقہ زدہ بھوک کا مارا بھوکا، حالت زار بری حالت، صدر دروازہ داخلی دروازہ مین گیٹ، مستنڈا موٹا تازہ ہٹا کٹا، سینی دھات کا بنا ہوا خوان، راہ کھوٹی کرنا، دیر لگانا کسی کام کو بگاڑنا، چمل کاسا بھیک کا کٹورا، سائیں جی فقیر، شش و پنج سوچ بچار، دستبردار ہونا چھوڑ دینا، موزی تکلیف پہنچانے والا، زرخہ مراد چارہ، اسرت تنگی غریبی، کفنی بے آستین کا کرتا، مرے پر 100 درے مصیبت پر مزید مصیبت نازل ہونا، ہنکار ہاں کی آواز، سرعت تیز رفتاری تیزی جلدی، پٹے رانے۔ یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگلے تمام سبق کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو آل پر پریس کرے، اس ویڈیو کو لائک ضرور کرے اور شیئر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ پلے لسٹ میں سے آپ کو 8ویں جماعت کی تمام مضامین کی ویڈیوز دستیاب ہوں گی، انہیں دیکھیے اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔